السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 115 تا 119 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاءوا بسحر عظیم واوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک وَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ فرعون اور اس کے بلائے گئے جادوگروں کے درمیان جب لین دین کا معاملہ طے ہو گیا، یعنی جیت کی صورت میں جادوگروں کو کیا انعام ملے گا، فرعون نے انہیں ہر طرح سے نوازنے کا وعدہ کیا۔ پھر میدان میں مقابلہ شروع ہوا تو فرمایا قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، اما ان تلقی، کیا تو ڈالے گا، ان اکون نحن الملقین، یا ہم پہلے ڈالیں، یعنی جادو کا مظاہرہ پہلے تو کرے گا، یہ بقول ان کے، یا ہم پہلے کریں۔ قال القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کرو، یعنی چنانچہ جو جادو کی جو چیزیں تھیں انہوں نے وہ پھینکی۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید کسی جگہ پر ان کو رسیوں کا ذکر کرتا ہے، کسی جگہ پر چھڑیوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی جو بھی تھا وہ چیزیں انہوں نے زمین پر پھینکی جو انہوں نے اپنے طور پہ تیاری کر رکھی تھی۔ فلما القوا سحروا، تو جب انہوں نے ڈالا ان چیزوں کو، سحروا اعین الناس، اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ان کی نظر بندی کر دی، یعنی لوگوں کو وہ ان کی جو چھڑیاں تھیں یا ان کی جو رسیاں تھیں وہ سانپ اژدہے رینگتے ہوئے نظر آئے۔ واسترہبوہم وجاءوا بسحر عظیم، انہوں نے یعنی لوگوں کو محبوط کر دیا، ان پر دہشت تاری کر دی اور ظاہر کیا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، یعنی لوگوں کی نظریں بند کر دی، اللہ فرماتے ہیں، اور لوگ اس سے خوفزدہ ہو گئے۔ واقعتاً ان کا جو مظاہرہ تھا وہ بڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے اس مظاہرے سے عارضی طور پر پہلے ڈر بھی گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 67 میں، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، شروع میں موسیٰ جو ہے اس کے دل میں خوف طاری ہوا تھوڑا سا، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈر نہیں، اللہ تیرے ساتھ ہے، تم اپنا عصا پھینکو، تم اپنا عصا ڈالو۔ فرمایا وَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی طرف وحی کی، ان الق عصاک، کہ تو اپنا عصا ڈال، پھینک، زمین پر پھینک۔ فَإِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب انہوں نے وہ عصا ڈالا تو آنن فانن وہ عصا جو ہے وہ ان کو نگلنے لگا، جو ان کی رسیاں تھیں، جو ان کے سانپ بنے ہوئے تھے یا چھڑیاں جو بھی تھیں، جو بظاہر سانپ نظر آتے تھے، تو وہ اژدہا، وہ سانپ جو موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈالنے پر وہ اژدہا بن گیا اور وہ رسیوں کو نگلنے لگا۔ تو فرمایا وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس حق تو ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ فرماتے ہیں وہ باطل تھا، ان کا عمل جو تھا عمل جھوٹا تھا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، تو جادوگر جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ ذلیل ہو کر رہ گئے، یعنی فرعون بھی، اس کے سردار بھی، اور سب جو لوگ تھے دیکھنے والے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ یعنی اژدہا جو ہے سب کو نگلنا شروع کر دیا، تو سارے خوف زدہ ہو گئے۔ وہ لوگ جو جہاں جمع تھے، ان کے ساتھ سردار بھی، فرعون، سب لوگ ان کے خوف زدہ بھی ہوئے
اور فرعون پھر ایک دفعہ ان سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہوا۔ تو فرمایا یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جادوگر جو تھے ان کو اپنی قوت پر گھمنڈ تھا۔ انہیں پہلے انہوں نے موسیٰ کو چیلنج کیا کہ تم اپنی صلاحیتوں کو دکھاؤ، تو نہیں تو پھر ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ تو موسیٰ نے فرمایا بھائی تم ہی پہلے کر لو جو کرنا ہے۔ تو پھر قدرت کے کمالات بھی دیکھ لے، گویا اپنے جادو کے عمل پر بھروسہ تھا اور موسیٰ کو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ تھا۔ پھر جب انہوں نے اپنے رسیاں یعنی چھڑیاں جو بھی تو پھینکی تو بے شمار اژدہے سانپ بن گئے۔ تو قرآن کہتا ہے فلما القوا سحروا اعین الناس، یعنی وہ سانپ نہیں تھے، بس انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا، ان کی نظر بندی کر دی تھی، لوگوں کو بظاہر وہ سانپ نظر آتے تھے۔ تو اپنے طور پر انہوں نے بڑا یعنی کارنامہ سر انجام دیا تھا، مگر یاد رکھیں جب معاملہ اللہ کا ہو، جب معاملہ انبیاء اور رسول کا ہو، یا اللہ کے نیک بندوں کی عزت کا ہو، اور جب معاملہ پھر حق و باطل کا ہو، تو بہت سے ظاہری اسباب مخالف ہونے کے باوجود اللہ بزرگوں برتر ایسے فیصلے فرماتے ہیں کہ طاقتوروں کا غرور، ان کے مکر، ان کی چالیں، ظالموں کا ظلم، وہ سب سمندر میں تنکوں کی طرح بہہ جاتا ہے، بلا کر حق اور سچ ہی بلند ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کے باغی جو ہیں وہ دولت کے پجاری، وہ اقتدار کی ہوس رکھنے والے لوگ، اپنی دولت اور طاقت پر انحصار کرنے والے، وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل تو مٹ جانے والی چیز ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جادوگر، جاہ و جلال اور اقتدار کے مالک، حکومت اور سلطنت کے اختیارات کے رکھنے والے کھلے میدان میں رسوا ہو کر رہ گئے، اور ایک اللہ کا بندہ، اللہ کا محبوب، اللہ کا رسول بڑے روب سے کامیاب ہوا۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کامیابی اور فتح دینا چاہے تو پھر وہاں دولت، طاقت سب مات پڑ جاتے ہیں، اور پھر حق اللہ تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں لیکن بالآخر حق کی فتح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے، اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔